بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، متبادل بیانیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید، اور میرے ساتھ موجود ہیں خورشید احمد ندیم صاحب۔ بہت شکریہ خورشید صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا کرم۔ اچھا خورشید صاحب، ایک پروگرام ہم نے اس بارے میں کیا تھا کہ مذہب کیا انتہائی ضروری ہے، اور جدید دنیا کے ساتھ مذہب سفر کر سکتا ہے نہیں کر سکتا۔ آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، بہت سے علماء نے وہ پروگرام دیکھا، اور جو پہلا تاثر تھا علماء کا، میں اب ان کے نام نہیں لیتا لیکن میرے پاس ان کے آڈیو میسیجز موجود ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ تو چاہتے یہی ہیں کہ مذہب کو دنیا سے نکال دیا جائے، مذہب کو پاکستان سے نکال دیا جائے، اور اپنی زندگی سے بھی نکال دیا جائے۔ لیکن میں نے کہا کہ کاش یہ آپ پروگرام دیکھتے اس کے بعد بات کرتے۔ تو کچھ کے میرے پاس میسیج ہے، انہوں نے کہا اصل میں مصروف تھا، پروگرام نہیں دیکھ سکا۔ تو میں نے کہا اب آپ فارغ ہو گئے ہوں گے تو آپ پلیز۔ اچھا، جب پروگرام دیکھا تو اس کے بعد جو ان کی آراء آئیں وہ میرے پاس آڈیو میسیج میں موجود ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس سے بہتر آرگومنٹ نہیں دیے جا سکتے تھے، اور یہ بہت زبردست ہے۔ اور ان کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ صرف ایک پروگرام میں کریں، اس پہ ایک سیریز کریں۔ یہ آج کل کے نوجوانوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور آج کل ایون کہ جو مدارس کے اندر نوجوان ہیں ان کے پاس بھی وہ سیٹ آف آرگومنٹ نہیں ہیں کہ وہ اپنے دلائل، اپنے جو نقطۂ نظر ہے اسے دلائل سے مزین کر کے کیسے دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو میرا خیال اس پر ہم پروگرام کریں گے، کیونکہ خود علماء کا یہ مطالبہ ہے۔ بتائی اگر علماء نے اس کو اس نظر سے دیکھا تو ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں۔ اور اتفاق کی بات ایک اور یہ ہے کہ ویسے تو کسی ایک شخصیت پر علماء کا اتفاق نہیں ہوتا، اجتہاد تو ہوتا رہتا ہے لیکن اتفاق نہیں ہوتا۔ لیکن اس موضوع پر اور اس کانٹینٹ پر تقریباً تمام سالک علماء کی جو آراء آئی ہیں، یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ بالکل جی۔ اچھا خورشید صاحب، یہ جو ایک بات کی جاتی ہے کہ سیکولرزم، وہ جو نقطۂ نظر رکھنے والے لوگ ہیں، اور شاید میرے جیسے طالب علم بھی ان میں سے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیکولرزم ایک ایسا نظام ہے کہ جس میں ریاستیں سیکولر ہو کے اپنے شہریوں کو زیادہ ٹارگیٹڈ جو خدمات ہیں وہ فراہم کر سکتی ہیں، اور جو جدید ریاستی تصور ہے وہ سیکولرزم کے ساتھ ہی وابستہ ہو سکتا ہے۔ مذہبی ریاست اس طرح اس کو لے کے نہیں چل سکتی۔ تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے اس بحث کو سمجھنے کے لیے دو لفظ بڑے عام ہیں۔ صحیح۔ ایک ہے سیکولرزم اور ایک ہے سیکولرائزیشن۔ اچھا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ صحیح۔ عام طور پر جب ہم اس کی تحسین کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اصل میں سیکولرائزیشن کی تحسین کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ سیکولرزم ہمیشہ جس کے آخر میں آتا ہے اس سے مراد ایک پوری آئیڈیالوجی ہوتی ہے، ایک پورا نقطہ نظر ہوتا ہے۔ سیکولرزم بطور نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان کی جو اجتماعی زندگی ہے، مذہب کا اس میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ فرد اپنے طور پر یہ حق رکھتا ہے کہ جس مذہب سے چاہے وابستہ ہو جائے، لیکن سماج کو، ریاست کو، پھر نظم اجتماعی کو آپ مذہب سے دور رکھیں۔ صحیح۔ اور اس پہ کوئی مذہب کا سایہ اس پہ نہ پڑنے دیں۔ صحیح۔ سیکولرزم کی یہ اصطلاح اپنا ایک خاص تاریخی پس منظر رکھتی ہے۔ ٹھیک۔ یورپ کے اندر اہل کلیسا کا ایک کردار ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ جو مذہب ہے یہ بنیادی طور پر انسانی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ انسان کے اندر جو غور و فکر کی تحریک ہے، بالخصوص سائنس کے آنے سے جو ایک تحریک اٹھی تھی، تو یہ مذہب جو ہے یہ چونکہ ڈوگما ہوتا ہے، یہ تو لگے لپٹے عقائد کا مجموعہ ہوتا ہے، تو یہ سائنٹیفک انویسٹیگیشن، سائنسی تحقیق کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ صحیح۔ کچھ واقعات بھی ایسے ہوئے یورپ کی تاریخ کے اندر، جیسے گلیلیو کا مشہور واقعہ ہے کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے یا سورج زمین کے گرد گھومتا ہے۔ اس کو ایک مذہبی مسئلہ بنا دیا گیا، جس کے بعد اور بھی اس طرح کے واقعات ہوئے، اور پھر یہ رائے بنی کہ اگر ہم نے مذہب کو لے کے چلنے کی کوشش کی تو پھر اس کے نتیجے میں انسانی ترقی کا عمل رک جائے گا اور سائنس کی فکر کا عمل رک جائے گا۔ ہاں جی۔ تو اس پس منظر میں یہ اصطلاح سامنے آئی کہ سیکولر اسٹیٹ ہونی چاہیے، سیکولر سوسائٹی ہونی چاہیے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کو اس کے معاملات سے بالکل الگ ہونا چاہیے۔ صحیح۔ یہ ہے سیکولرزم۔ سیکولرائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی ریاست کے افراد یا کسی معاشرے کے افراد کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے وقت مذہب کی شناخت کو آپ کوئی بنیاد نہیں بنائیں گے۔ صحیح۔ یعنی اگر اس کا جرم ہوا ہے تو اس کے جرم کی نوعیت اس وجہ سے متعین نہیں ہوگی کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ صحیح۔ یا اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کی جرم کرنے کی یہ جو اس کی شناخت ہے وہ اس کی مذہبی شناخت سے الگ ہوگی۔ یہ ہے سیکولرائزیشن
یعنی سوسائٹی کے اندر مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ تعصب نہ کیا جائے. صحیح. سیکولرزم جو ہے وہ بطور تصور کے مذہب کے بارے میں ایک تعصب رکھتا ہے. یعنی یہ دو مختلف چیزیں ہیں. سیکولرزم اپنی ایسنس میں جوہر میں مذہب مخالف ہے. یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ مذہب کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. سیکولرائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ معاملات طے کرتے وقت آپ ان کی مذہبی شناخت کو پیش نظر نہیں رکھیں گے اور انصاف کے لیے، حق کے لیے، سچ کے لیے مذہب جو ہے وہ گویا آپ اس کی رکاوٹ نہیں بننے دیں گے. یہ ایک چیز جو ہے وہ میں چاہتا تھا کہ فرق اس بحث میں شروع میں واضح ہے. اچھا، ایک اور فرق بھی ہے. میں آپ کی بات، آپ کے سوال سے پہلے عرض کرنا چاہوں کہ سیکولرزم کے دو ورژن دنیا کی تاریخ میں سامنے آئے. ایک کو جس کو آپ یورپین سیکولرزم کہتے ہیں، فرینچ میں اور باقی یورپ کے علاقوں میں یہ جو رائج رہا، اور ایک سیکولرزم دوسرا جو امریکہ یا اس کے کانٹیکس میں سامنے، امریکن سیکولرزم کہنا ہے. پہلا سیکولرزم یہ کہتا ہے، اور ان دونوں میں جو فرق ہے وہ ان کی تاریخی تجربات کی وجہ سے. پہلا سیکولرزم، یورپین سیکولرزم، یہ کہتا ہے کہ فرد کی آزادی کے راستے میں مذہب کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. صحیح. جو امریکی سیکولرزم ہے وہ اس سے بالکل مختلف بات کہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ریاست کے امور کو چلانے میں مذہب کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. یعنی دو الگ چیزیں ہیں. صحیح. یعنی اس کا پہلے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اتنا مضبوط نہ ہو مذہب کہ وہ فرد کی آزادی کو روک لے. صحیح. دوسرا امریکن سیکولرزم یہ کہتا ہے کہ فرد کو یا انسانی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مذہب کا اپنے کا عمل روک دیں، اس کو اپنے طور پہ جاری رہنا چاہیے. تو اس فرق کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. تو دو چیزیں الگ ہو گئیں. سیکولرزم اور چیز ہے اور سیکولرائزیشن اور چیز ہے. اور اسی طریقے سے امریکن سیکولرزم اور یورپین سیکولرزم ہے، ان میں فرق ہے. اچھا خورشید صاحب، ایک اور سیکولرزم بھی تو ہے نا کہ ہم، کیونکہ دیکھیں یہ جو اصطلاحات آپ نے بیان کی ہیں ان کا تعلق براہ راست مغرب کے ساتھ ہے، مغرب کے تجربات کے ساتھ ہے اور ان کی تاریخ کے ساتھ ہے. لیکن ہم پاکستان میں بستے ہیں تو لازمی ہے اصطلاح تو ہمارے پاس بھی آئی ہے، لیکن پس منظر تو یہاں پر ہمارا مختلف ہے. اور جب پس منظر مختلف ہو جاتا ہے تو پھر جیسے آپ نے کہا نا کہ یہاں پر جب آ کے ہم سیکولرزم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پیش نظر یہ نہیں ہوتا، وہ ہم سیکولرائزیشن والا جو سیکولرزم ہے ہم اس کی یہاں پر بات کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو اختلاف ہے مطلب کہ یورپ کے سیکولرزم کا، امریکہ کے سیکولرزم کا اور ہمارے مشرقی ممالک میں جن ممالک نے سیکولرزم کو اڈاپٹ کیا اس کا، تو اس پر تھوڑی سی میں اس کا قائل ہوں. صحیح. یعنی سیکولرائزیشن آف سوسائٹی کا میں قائل ہوں. اور جو میرا مذہبی نقطہ نظر ہے، جو مذہب کو جس حد تک میں نے سمجھا اپنے دین کو، اسلام کو، وہ بھی اس کے حق میں ہے. یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو نظام آپ بنائیں گے اس کے اندر مذہبی آزادی کو ایک قدر کے طور پر قبول کیا جائے. صحیح. آپ ہر آدمی کو یہ حق حاصل ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا ہم نے قانونی آزمائش کی بنیاد پر بنائی. صحیح. اور اس قانونی آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ جو مذہب چاہے اختیار کرے. صحیح. اما شاکرا و اما کفورا. اللہ یہ کہتا ہے کہ حق انسان کو ہم نے دے دیا ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہنا چاہتا ہے، یا اس کا انکار کرنے والا، اس کی نعمتوں کا، اس کی حکمت کا، اس کی ہستی کا انکار کر کے رہنے والا بن کے رہنا چاہتا ہے. یہ دونوں چوائسز اس کو دے دیے گئے ہیں. مذہب کے معاملے میں کوئی جبر اس پہ نہیں رکھا گیا. ایک بات. دوسری بات جو مذہب ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ انسان کے ساتھ جب کوئی نظم بنے گا، سیاسی ہو یا سماجی، اس میں مذہب کی بنیاد پر اس کے ساتھ کوئی تفریق نہیں رکھی جائے گی. یعنی آپ ایک جرم و سزا کا نظام بناتے ہیں، فرض کیجیے اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی تعلیمات کی روشنی میں، تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ مسلمان قتل کرے گا تو اس کو کوئی اور سزا ملے گی اور غیر مسلم قتل کرے گا تو اس کی سزا کوئی اور، یا مسلمان یا غیر مسلم مقتول ہوگا تو اس کو جو ہم اس کا انصاف جو اس کے ساتھ کریں گے تو اس کی مذہبی وابستگی کی بنیاد پر. صحیح. اسی طریقے سے چوری ہوگی تو چوری میں جو قرآن مجید نے الفاظ استعمال کیے ہیں اس میں صفت ہیں، السارق والسارقۃ. صحیح. یعنی یہ نہیں کہا کہ مسلمان چور اور غیر مسلم چور، بلکہ چور عورت ہو یا مرد اس کو ایک طرح کی سزا ملے گی. یعنی نہ مذہبی اس کے اندر کوئی امتیاز رکھا گیا، نہ صنفی امتیاز رکھا گیا. جرم کو جرم کی طرح لکھا گیا. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی نظام جزا و سزا بنائیں گے اس کی بنیاد مذہب پر نہیں رکھیں گے. صحیح. اسی طریقے سے جب آپ فرد کے ساتھ معاملہ کریں گے تو اس کی مذہبی شناخت کو آپ پیش نظر نہیں رکھیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی مذہبی آزادی کو ہر صورت میں آپ باقی رکھیں گے. اس کو جبر کے ذریعے نہ دین میں لائیں گے، نہ اس کے دین کو اس سے چھوڑنے پر اس کو مجبور کریں گے. تو یہ وہ قدریں ہیں جو میرا جو مذہب کا مطالعہ اور تفہیم ہے وہی کہتی ہے کہ بالکل اسلام اسی کا قائل ہے.
کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ قانونی آزمائش کی بنیاد پر بننے والی دنیا ہے. لہٰذا سوسائٹی میں سیکولرائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی مذہبی آزادی کو آپ اس کا احترام کریں اور اس کو باقی رکھیں. اور قرآن میں جو لکم دینکم ولی دین کی پوری فلاسفی ہے کہ آپ اپنے معبود ان کی عبادت کریں، ہم اپنی کی عبادت کریں گے، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. تو یہ والی بات بنیادی طور پر کہی جاتی ہے. خورشید صاحب جو ہمارے اہل مذہب ہیں وہ ایک اعتراض کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک قانون ہے جسے آپ نے بنایا ہے، 73 کا کانسٹیٹیوشن، انسان اکٹھے ہوئے پارلیمنٹ میں بیٹھے انہوں نے قانون بنایا. اس قانون اتنا ناپختہ قانون ہے کہ اس میں ترامیم ہو رہی ہیں مسلسل، اور ان ترامیم کو بھی آپ ہی کرتے ہیں اور آپ ہی مانتے ہیں. تو انسان کا بنایا ہوا قانون جس میں آئے روز تبدیلیاں ہوتی جا رہی ہیں، اور دوسری جانب اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اس قانون میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی، تنسیخ، ترمیم نہیں ہو سکتی قیامت کی صبح تک. تو جو پاکستان کا بنایا ہوا قانون ہے اس کا کوئی انکار کرے تو اسے اٹھا کے آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں، اس پر آپ بغاوت کے کیس ڈالتے ہیں. جو اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے اس کا رد کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، اس کو ریاستی سطح پر نافذ نہیں کرتا، اور آپ اس کے خلاف کچھ بھی بات نہیں کرتے. یہ بات کوئی بھی نہیں کہتا. یہ تھوڑی سی اس میں ایک تفہیم کا پرابلم. صحیح. اللہ کا قانون اس کا کوئی خلاف نہیں ہے. صحیح. اصل میں جس چیز کی لوگ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں وہ تفہیم ہوتی ہے لوگوں کی، انڈرسٹینڈنگ جو ان کی ہے. بالکل. آپ کا جو تفہیم مذہب ہے لوگ اس سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں. اور تفہیم مذہب کے بارے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خدا کا دین ہمیشہ سے ایک ہی ہے، یقیناً ایک ہی ہے، لیکن اس کی تفہیم کبھی ایک نہیں رہی. صحیح. حتیٰ کہ خلافت راشدہ کے دور میں بھی ایک نہیں رہی. کیا ہم نہیں جانتے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے فیصلوں سے سیدنا عمر نے اختلاف کیا؟ ایک فیصلہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دور میں جاری کیا، حضرت عمر جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اس فیصلے کو بدل دیا. قیدیوں کے بارے میں اس طرح کے اور فیصلے ہیں کہ جو انہوں نے بے شمار فیصلے. بالکل. اچھا، اب کیا ہم یہ کہیں گے کہ سیدنا عمر نے یا سیدنا ابو بکر نے خدا کے قانون کو بدل دیا؟ یوں نہیں ہے، بلکہ ایک تفہیم ہے. آپ کے معلوم ہے نا کہ قیدیوں کے بارے میں 2 طرح کی رائے تھی. اچھا، مفتوحہ زمین کے بارے میں 1 سے زیادہ رائے تھی. یہ مفتوحہ ذرا لوگوں کو بتائیں. مفتوحہ کا مراد یہ ہے کہ جب آپ جنگوں میں کسی زمین پر کوئی علاقے پر قبضہ کر لیتے ہیں تو وہ زمینیں آپ کے پاس آ گئیں. اب وہ زمینیں اس پہ اختلاف ہوا کہ وہ ریاست کی ملکیت ہوں گی یا اس کو مال غنیمت کے طور پر ان مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا، فوجیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا جنہوں نے عسکری مہمات ادا کی ہیں. تو اس پہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہوا. بعض لوگ اس کے قائل تھے کہ اس کو مال غنیمت کے طور پر ان لوگوں میں تقسیم کر دینا چاہیے کہ جو جنگ میں شریک تھے. حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ یہ ریاست کی ملکیت ہو گئی زمینیں، اب یہ ریاست اس کی ملکیت ہے، نہ کہ انفرادی طور پہ اس کی ملکیت ہے. اچھا، آپ کے علم میں ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں ان کے دور میں، خلفاء راشدین کے دور میں. سب کیا کر رہے تھے؟ خدا کے دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کے درمیان اختلاف بھی ہوا. تو یہ اختلاف کا دائرہ ہے جو پہلے بھی ہوتا تھا صدر اول میں، جس کو ہم کہتے ہیں پہلے دور میں اسلام کے، جو اسلام کا سنہری دور ہے، خلافت راشدہ کا دور ہے، اس کے اندر بھی ہوا، یہ آج بھی ہوگا. یعنی آج بھی جب ہم کہتے ہیں نا کہ صرف آئین پاکستان میں ہم نہیں اختلاف کرتے، ہم دین کی تفہیم میں بھی اختلاف کرتے ہیں. اور کیا ہمارے فقہاء اختلاف نہیں کرتے تھے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اختلاف کیوں ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم اس بنیادوں کو مان رہے ہیں. پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ ہم خدا اور رسول یا قرآن و سنت کے احکام کے برخلاف کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے. ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ، یعنی قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کریں گے. تو یہی بات ہے، وہ دائرہ ہے اس کے اندر، اور وہ وہی دائرہ ہے جس کو ہمارے فقہاء نے استعمال کرتے ہوئے اختلاف کیا. ہم بھی کرتے ہیں، آج کے دور کے علماء بھی کریں گے، اسکالرز بھی کریں گے، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی کریں گے. تو اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے، اور مسلمانوں کے لیے کوئی اجنبی بات نہیں ہے. ہماری تو اپنی تاریخ میں یہ ہوتا ہے. صحیح. بہت شکریہ خورشید صاحب، یہ بہت ہی اہم موضوع تھا. اس پر ہم مزید بات بھی کریں گے، لیکن بنیادی طور پر یہ سمجھنا کہ سیکولرزم کیا ہے، سیکولرائزیشن کیا ہے، امریکن سیکولرزم کے جو پس منظر ہیں وہ کیا ہے، یورپ کا کیا ہے، اور مشرقی ممالک میں جہاں پر سیکولرزم کی تحریکیں ہیں وہ اصل میں کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں. تو یہ تفصیل کے ساتھ مزید بات بھی انشاءاللہ اس پہ کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.